میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت پاکستانی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ قوم گو کے آپس میں بٹی ہوئی ہے، لیکن کوئی کرائسس آتا ہے تو یہ قوم ایک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا رسپانس بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لوگ جوک در جوک نکل جاتے ہیں اپنی ان چیز کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اور اسی طرح فلاحی اور سماجی تنظیمیں چاہے وہ ہیلتھ کیئر میں ہو چاہے ایجوکیشن میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، کمیونٹی ہیلتھ ورکرز دیتے ہیں جو جرت اور خلوص سے دن رات کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل، انڈس کے طبی مراکز اور گھر گھر جا کر لاکھوں مستحق مریضوں کا مفت اور معیاری علاج۔ ان مریضوں کی امید بنے رہیے اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جب 26 فروری کو پہلا کیس 8 بجے کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوا تو دوسرے دن صبح 8 بجے چیف منسٹر ہاؤس سے مجھے ایک کال آئی صبح 8 بجے کہ 9 بجے ایک ایمرجنسی کورونا میٹنگ رکھی گئی ہے۔ تو اس پہ جب یہ بتایا گیا کہ یہ مریض جو وہاں سے آیا تھا، ایران سے آیا تھا بائی ایئر، اور یہ بتایا گیا کہ تقریباً ایران ایمبیسی سے کوئی پچھلے 3 مہینے میں جتنے ویزا ایشو ہوئے تھے ان کی کاپی لے لی گئی تھی، ان تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کریٹ کر دیا گیا، ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، ان کو کال چلی گئی تھی اور ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع ہو گئی تھی۔ اور میں اس معاملے میں سندھ گورنمنٹ کی تعریف کروں گا، کیونکہ 12 گھنٹے کے اندر صبح 8 بجے سے صبح 8 بجے تک اتنی چیزیں، جتنی معلومات کو جمع کر لینا، ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا ایک بہت ہی بڑا کام ہوا تھا۔ اور میں نے چیف منسٹر سے اس پہ کہا کہ جی آپ لوگوں نے بہت کام کیا ہے، اور یہاں 25 لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہے اور اس کو پبلکلی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں چیف منسٹر کے میں آغا خان سے کچھ لوگ، پھر ہمارے آئی ڈی کے کچھ لوگ اس کے ساتھ رہے، اور ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز آ گئی ہے اور اس کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور اسٹریٹجی بنائی گئی۔ اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہم سب روزانہ ایک میٹنگ ضرور ہوتی ہے اور ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ آگے تک کریں گے۔ ہر کرائسس میں ایک اپورچونٹی ضرور نکلتی ہے، اور یہی احساس ہوا تھا، اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی اس اپورچونٹی کو دیکھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک فنڈ کریٹ کیا، کورونا ایمرجنسی فنڈ گورنمنٹ آف سندھ نے کیا، جس میں 3 پرائیویٹ سیکٹر سے، جس میں مجھے اور مشتاق چھاپڑا اور فیصل ایدی کو ڈالا، اور 2 گورنمنٹ کے ساتھ چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری نے، اور گورنمنٹ نے تقریباً 3 بلین روپے کا فنڈ کریٹ کیا۔ اور ہم نے یہ کیا کہ ہم کو اب، کیونکہ جس طریقے سے پھیلتا ہے دوسرے ملکوں میں، اللہ نہ کرے کہ ویسی طرح پھیلے، لیکن تیاری تو کرنی تھی۔ وینٹیلیٹرز، آئی سی یوز کو ڈیولپ کرنا تھا، کیونکہ 85% تو مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ اے سمپٹمیٹک ہوتے ہیں یا مائنر سمپٹمز ہوتے ہیں، اور 15% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سیویرٹی ہو سکتی ہے سمٹمز کی، اور اس میں سے 2 سے 3% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت پیش ہوگی۔ تو پورا اسٹاک لیا گیا پورے سندھ میں کہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں ابھی اور کتنوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر اسی طرح چلے جیسے دوسرے ملکوں میں چلا تھا۔ تو تقریباً اندازہ ہوا ہے کہ کوئی 500 کے قریب وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں پھر یہ تھا کہ تقریباً 375 وینٹیلیٹر موجود تھے، رادر 350، تو 100 وینٹیلیٹر کا آرڈر کر دیا گیا، اور نئے آئی سی یو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہر ہاسپٹل کے اندر کووڈ یونٹس بنانے کی تیاری کی گئی۔ اور یہ ہم نے سوچا تھا کہ اتنی چیزیں کرنی پڑیں، اللہ کرے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح ایک آئسولیشن یونٹ ایکسپو سینٹر میں 1200 بیڈ کا تیار ہو گیا، جو کہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آئسولیشن سینٹر بنائے گئے کہ اگر مریض جن کو گھروں پہ آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ گھر کے اندر آئسولیٹ کریں، اور لیکن وہ غریب لوگ جن کے گھر میں 1 کمرہ 2 کمرہ ہے جہاں پر وہ ہوم آئسولیشن نہیں کر سکتے، تو ان کو کسی آئسولیشن سینٹر میں لے جایا جائے، اور ان کی وہاں پر ان کو وہاں پر رکھا جائے تاکہ یہ پھر پھیلا نہ سکے۔ اس وبا کے جانے کے بعد دنیا ایک بالکل نئی دنیا بن جائے گی، پاکستان بھی ایک نئی دنیا ہوگی، ٹریول کرنے کے طریقے بھی ڈیفرنٹ ہوں گے،
ہمیں پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز لگیں گی کہ یہ ٹیسٹ آپ کو کرا کے آنے ہوں گے، جیسے کہ پولیو کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یلو فیور کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اب شاید کورونا کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے۔ اور اس پروسیس کے درمیان جو کچھ سیکھا، لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اللہ کرے کہ وہ ہمارے اپنے روزمرہ کے ماحول، روزمرہ کے روٹینز میں شامل ہو جائے اور ہم آئندہ ایک بہتر ڈسپلن قوم بن کے نکلیں۔ ایک کورونا اس وقت آیا، یہ ایک وبا ہے جس کے اوپر ہم سب کا فوکس ہے، ہم سب اسی کی طرف محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی امراض چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم سب کو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے پبلک سیکٹر ہو، چاہے ناٹ فار پروفٹ سیکٹر ہو، ہم سب کو ان مریضوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کا خیال بھی کرنا ہے، اور کورونا کے لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس کے ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو ہم کو اس وقت ان مریضوں کو نہ بھولیں جو کہ ان امراض میں مبتلا ہیں، اور ان کے لیے جو کنٹریبیوشن آتی ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ سروسز چل رہی ہیں وہ قائم رہیں، کیونکہ کینسر کے مریض ہیں، بچے ہیں، ان کو کینسر کی ٹریٹمنٹ چلنی ہے۔ اسی طرح ڈائلیسس پہ پیشنٹ ہے، ان کا ڈائلیسس بند نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح کوئی دل کے مرض ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، ان کی اینجیوپلاسٹی، ان کے بائی پاسز ہونے ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی ان مریضوں کے لیے بھی ضروریات ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ سروسز بھی چلتی رہیں۔ تو چاہے یہ مشکلات آئیں گی، یہ وقت یہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اور میں اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ڈونرز کا، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ کورونا کے علاوہ بھی دوسرے بھی امراض کے مریض ہیں جن کو ضرورت ہے۔